الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صرف ایک بار توجہ سے، محبت سے، ذوق سے، شوق سے، صرف ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اور اپنی عادت بنائیں، جب بھی درود پاک پڑھیں توجہ سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. آپ دائیں بائیں دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، خارش کرتے ہوئے بھی پڑھیں گے نا، وہ تو جائے گا. لیکن اگر آپ دل سے پڑھیں گے جو نہیں ہوتا پھر وہ بھی ہو جائے گا. زبان سے فقط جو پڑھا گیا اس کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن جہاں دل بھی زبان کا ساتھ دے وہاں پھر کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی پڑھیں توجہ سے پڑھا کریں، عقیدہ رکھ کے. ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں. یہ جو آپ کو اپنی چاروں طرف دیواریں دکھائی دے رہی ہیں، یہ دیواریں آپ کے لیے، یہ دیواریں نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں. محبوب دیکھ بھی رہے ہیں اور محبوب سن بھی رہے ہیں. جب میں لاہور پڑھتا رہا ہوں نا تو اس کو ذرا سادہ ہی رکھیں جی، آواز بالکل سادہ سی آواز نکلے، بس کھول دیں تھوڑا سا آواز کو. تو آج بھی سیالکوٹ جہاں میری رہائش ہے نا، اب تو خیر میں نے اس کو کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ جو اب جیسے سائیں نا، ان جیسے نہیں، صوم و صلات کے پابند آدمی تھے حضرت. اور وہ بھی نہیں کہ حضرت تھا کچھ نہیں تو سائیں بن گئے، نہیں. وہ بندہ وہ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت. میرا گھر بالکل قبرستان کے سامنے تھا. حضرت کا جو گھر تھا قبرستان کے دائیں جانب تھا. میرا گھر بھی میری طرح تھوڑا چھوٹا سا تھا اور تھا بھی گلی میں، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا اور تھا بھی بالکل قبرستان کے ساتھ. تو حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ جی میں کہوں جی مجھے ان سے محبت تھی، نہیں. ان کو محبت تھی تو پھر مجھے محبت تھی. یہ لوگ اتنے تصرف والے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا. یہ جس کے لیے چاہتے ہیں وہی محبت کرتا ہے، جس کے لیے نہ چاہیں ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اس لیے میں نہیں کہوں گا جی مجھے محبت تھی، ان کو محبت تھی تو ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی. تو میں جب کبھی سیالکوٹ جاتا نا واپس مدرسے سے، تو میری زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ میں حضرت کے پاس کچھ وقت گزاروں. حضرت تو میں نے حضرت سے بہت کچھ سیکھا. بس ایک بات ایسی سکھا گئے کہ میں کیا کہوں، حضرت کمال کر گئے جی. جاتے جاتے حق کی صحبت ادا فرما گئے حضرت. بالکل سردی تھی، میں گھر پہنچا، حضرت نے شاید مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا مجھے بلوایا. میں گیا، آپ نے کچھ بات کیے بغیر پہلے میرے ہاتھ پہ 1000 کا نوٹ رکھا، پرانا جو بڑا نوٹ ہوتا تھا. تو 1000 کا نوٹ رکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی جی کو کام کہیے تو کر دو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میری زبان سے بھی نکلا. میں نے کہا حضرت آپ 1000 کام بتائیں، میں 1000 کر دوں گا. تو فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کرنا کہ میری طرف سے نا حضرت کو یہ ایک کمبل اوڑھا دینا. تو میں نے عرض کی میں حضور ہو جائے گا. ہم آئے، 1000 کا کمبل جی اس دور میں بھی نہیں آتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں آتا کیونکہ نیا پاکستان ہے، تو اب تو بالکل ہی نہیں آتا جی. تو ہم وہاں چلے گئے اسٹیشن کے پاس، وہاں ہم نے ایک خان سے بحث کر کے نا میں نے 1000 کا کمبل لے لیا. تو جب پیسے دینے لگا نا میں نے پھر کہا میں ہوں بھائی تم ہی حصہ پا، تو 200 اور چھڑایا میں نے 800 میں کمبل لیا. ارادہ یہ تھا 200 جا کے حضرت کو واپس کروں گا، آپ ذرا خوش ہوں گے، دعا دیں گے. اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے تو پھر خیال آیا بھائی یہ کون سا نیا ہے، اڑا گیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ہم نے اسے بڑی پریتوں سے دھویا بھی، پھر ہم نے بڑی ڈیوٹی دے کے اس کو مدرسے کی چھت پہ سکھایا بھی. حضرت جب سوکھ گیا تو میں حضرت جی رکشے پہ بیٹھا اور بابا چھتڑی والی سرکار آ گیا، کمبل میرے ہاتھ میں تھا. اس وقت مزار پہ سوائے ایک بندے کے کوئی بھی نہیں تھا. عصر کے بعد آپ کو پتہ ہے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے لاہور میں، تو اور بندہ وہ بھی سر جھکائے بیٹھا تھا.
تھا خاموش لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا شور، جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جی نو لبن آیا ہوں میں ہی ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، خیال پہ نہیں جانا چاہیے، امانت ہے، خیانت نہ ہو جائے. میں نے مزار سے باہر آ کے 2-4 بندوں سے پوچھا، میں یار اس مزار پہ کوئی مرزوق بزرگ بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ مغرب کے بعد پھر واپسی تھی مدرسے میں. اب مجھے بات سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی. میں نے حضرت جی کمبل کھول کے نا میں نے حضرت کے کندھوں پہ اڑا دیا کہ چلو بولیں گے، پوچھیں گے بھائی کون ہے، کیوں کمبل میرے کندھوں پہ رکھ رہا ہے. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، وہ نہیں بولے. پھر میں نے اس طرح کر کے نا کمبل اس طرح کر دیا، پھر انتظار کیا حضرت کچھ بولیں گے، حضرت پھر نہیں بولے ہیں. اب تھوڑا انتظار کر کے میں بھی واپس چل پڑا. لیکن جب میں چلا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ دی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور منہ بھی میں نے حضرت کی جرم کر لیا. تو مجھے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا. تو میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، دن تو سردیوں کے تھے لیکن بابے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. مجھے اس کو آپ پنجابی میں بولتے ہیں نا تریلی آنا، مجھے سارے وجود پہ جو ہے نا ہمارے خوف کے تریلی آ گئی. وہ بھائی سیالکوٹ میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کے لیے، اس کو یہاں بیٹھے پتہ ہے 1000 دیا گیا ہے. پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 بچ گیا ہے. پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے 200 میری جیب میں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بھائی کتابوں میں بھی بڑی دلائل پڑھے تھے، میں نے تو وہاں سے سیکھا تھا. میں نے تو وہاں سے، مجھے احباب کہتے ہیں بھائی نہیں بچے درود پڑھتے آپ تقریر کیا کریں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار مجھ سے آگے بات ہی نہیں ہوتی کوئی. یہ تو بھائی غلاموں کا حال ہے. یہ ایسے اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے. میں لب لباب میں کو 2-3 باتیں میں نے اور کرنی ہیں، وقت کو بھی میں نے مد نظر رکھنا ہے. اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والے سے وہ کو عالم دین ہوئے جن کا نام تھا مولانا ظہیر الدین لنگ. اور یہ بادشاہ وقت جو تھا نا وہ حضرت شاہ رکن عالم کا مرید تھا حضرت. تو یہ مولانا ظہیر الدین لنگ یہ صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں، عالم دین تھے. یہ کسی کام سے نا بادشاہ سے ملنے گئے، تو جو بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ حضرت ملتان رہتے ہیں اور رہتے بھی حضرت شاہ رکن عالم کے محلے کے ہیں، تو وہ بادشاہ حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ کو کہتا ہے حضرت آپ میرے شیخ کے محلے کے ہیں، تو آپ نے بھی میرے پیر و مرشد کی کو کرامت دیکھی ہے. تو مولانا ظہیر الدین لنگ فرماتے ہیں بھئی شیخ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جمعے میں رش بڑا ہوتا ہے. جمعے میں رش بڑا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہی لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس جمعہ ادا کرنے کو. تو کیونکہ حضرت کی عمر تھوڑی ہے، میری عمر زیادہ ہے، تو ایک دن ایویں نا میرے دل میں تھوڑا سا حسد آ گیا. میں نے کہا یار یہ منڈا ہے، میں بابا ہاں، میرے کل آندہ کوئی نہیں، اتھوں اٹھتا کوئی نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا کچھ اس طرح کا کام کروں کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کی عزت کم ہو جائے، میری بڑھ جائے. مولانا ظہیر الدین لنگ بادشاہ کو سنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بھری مجلس میں نا جمعے کے دن شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھوں حضرت جواب نہ دے سکیں تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں میں جمعرات کی رات کو نا لائبریری چلا گیا اور ساری رات مسئلہ تلاش کرتا رہا. کہتے ہیں صبح مسئلہ مل گیا، فجر کے قریب نا مسئلہ مل گیا. مسئلہ کیا ملا بھائی؟ پہلے ہے فرض، پھر ہے واجب، پھر ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو وضو ہے وہ فرض سے شروع ہوتا، لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے ہو رہی ہے. ہاتھ دھونا سنت، بسم اللہ سے ابتدا کرنا سنت، 3 بار دھونا سنت، مسواک کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں پانی چڑھانا سنت. ٹھیک ہے جی، پھر جا کے کہیں فرض کی باری آتی ہے. یہ کیا ہے جی؟ وضو فرض سے کیوں شروع نہیں ہو رہا، سنتوں سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کہتے مسئلہ میں ڈھونڈ کے نا میں نے کہا چل ابھی فجر میں ٹائم ہے تھوڑا سا سو جاؤں. کہتے جیسے سویا نا خواب میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حلوہ لے کے آ گئے اور فرمانے لگے مولوی جی ساری رات محنت کیتی ہے، تھک گئے لو حلوہ کھا لو. اخبار الاخیار، ٹھیک ہے جی، اخبار الاخیار. مولوی جی ساری رات بڑی محنت کیتی ہے، تھک گئے ہو، حلوہ کھاؤ ذرا تھکن لگ جائے. مولانا ظہیر الدین لنگ بادشاہ کو بتاتے ہیں میں نے حلوہ کھا لیا. ٹھیک ہے، کہتے جیسے حلوہ ختم ہوا تو آنکھ کھل گئی لیکن منہ میٹھا تھا، لیکن دل میں حسد آ گیا نا. کہتے میں نے کہا یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے،
صبح انشاءاللہ. کہتے فجر کی نماز پڑھی میں چلا گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں جیسے ہی پہنچا نا تو حضرت مجھے دیکھ کے فرماتے ہیں مولوی جی چنگا ہویا آ گئے. اسی اج اس مسئلے تے بحث کرن ڈے ہیں وضو فرضاں تو کیوں شروع ہوندا ہے. کہتے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ میں پوچھنا آیا بابے ہوری پہلے تو سنڈے ہے. بہرحال باقی پھر کبھی ہیں. یہ غلاموں کی شان ہے، یہ غلاموں کی شان ہے. تو اب تصور کریں حضرت پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. ٹھیک ہے بس پتر ہم ہی دن بدن دور جا رہے ہیں. اتنی میری بات یاد رکھنا، آپ نے لاہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دیا، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے سے لاہور دور نہیں ہے. ہاں جی. اور کسی نے ایویں نہیں کہا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. اللہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس فرمایا ہے کہ یہ اچھی بری کتاب ہے. ٹھیک ہے، دونوں رنگ ہیں اس میں، کیونکہ یہ مسئلہ وحدت الوجود پہ لکھی گئی کتاب ہے. اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے. غوث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. ٹھیک ہے جی. کہتے جہاز نکل کھڑا ہوا حج کے لیے، جدہ جانا تھا سیدھا جہاز نے. اب کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بحری جہاز پہ تھے نا میں نے سب پہ نظر ڈالی، انہیں جی کیڑا ہے جہاں یار دی گل کریے. کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کہتے ایک میں نے دسیا وہ این جو ہے ہی کہ یار دی تے نہیں لیکن یار دی گل ہو سکتی سی، اور وہ تھا جہاز کا مولم. کہتے میں اس کے پاس گیا، سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ جہاز کے مولم ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اب کہتے میں نے کہا یار ہر سال تو حج ہی لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے، تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آتے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں، تو اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں 2 ہی اللہ کے دوست دیکھیں، پہلے کی بات سناؤں کہ دوسرے کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے کی سنا. کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کے مولم میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا کہ بحری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی ابکائیں آتی ہیں، اتنا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا، میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا. اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کہ اس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل ہوں نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کل، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جی تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ، تذکرہ غوثیہ، جدہ آ گیا. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھیں. کہتے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، بھائی دوپہر کو تو ہم بمبئی بندرگاہ سے نکلے ہیں، وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہوا کہ جہاز راستہ تو نہیں بھول گیا؟ کہتے ہیں جہاز کھڑا کیا گیا، بندے بھیجے گئے، وہ جاؤ ویکھ کے وہ کیڑی بندرگاہ ہے. کہتے بندے نے آگے کیا واقعی جدہ آ گیا جی. کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب مولم نے کہا نا مخا، اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا حدیدہ، اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا عدن، اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا جدہ، اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا. یہ بھائی میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. انہوں نے ایویں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. ہاں جی بہت کچھ ہے پتر، لیکن ہم نے ضائع کر دیا. اچھا دوسری بڑی مزیدار بات ہے، ایک کی تو بات ہو گئی. اب شاہ صاحب کہتے ہیں مولم کہتا ہے ان دوسرے دی سناواں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سنا. وہ کہنے لگے جی دوسرے اللہ والے تسی ہو. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تم نے اتنی بڑی کرامت دیکھی،
تو میرا تو نے کیا دیکھا کہ میں اللہ والا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں مولم کہتا ہے حضرت جی اللہ والوں دا پتہ بھی اللہ والے ہی پوچھتے ہیں. یہ بہت کچھ ہے جی، لیکن ہم نے اپنا آپ ضائع کر دیا. اقبال نے ایویں نہیں کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. تو کسی بڑھی لی نہیں جمیا، تو چند جانے پیدا کرنے لی نہیں جمیا، تو کوئی ڈی ایچ وچ یا عسکری چ کوٹھی بنا لی نہیں جمیا ہے. وہ دیکھو تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن یار. ہم بہت ضائع کر رہے ہیں اپنا، بہت کچھ ہے پتہ. یہ اصل میں کیمرے لگے ہیں نہیں تو دل میرا بڑا کر دیتا ہوں بڑیاں گلاں سنا. بہت کچھ ہے ایسے ایسے کمالات ہیں، اور جگہ جگہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بکھرے پڑے. لیکن کیا ہے جی، اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا، فیس بک نے بیڑا غرق کر دیا، یوٹیوب نے بیڑا غرق کر دیا. نہیں حضرت جی، زیادہ الحمدللہ بیٹھے بھی جوان بچے ہو پتر، نہ اپنا آپ ضائع کرو، نہ اپنا آپ ضائع کرو، نہ اپنا آپ ضائع کرو. نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، ریت وجود تیرے وچ سونا، ایویں نظر نہ آو. ہنجواں دا پانی دے محمد، ریت مٹی رڑ جاوے. اپنے آپ کو دیکھو جی، پہچانو اپنے آپ کو. اور اس کا میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا جو مجھے میرے مرشد کریم نے بتایا. آپ فرمایا کرتے تھے بابا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی تو مراد آپ نو یاد کریا کر. روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اور ویکھو ہے کیڑا جڑا روز ہی سانو سلام پورے تو یاد کرتا ہے. ویکھو ہے کیڑا جڑا روز سانو سلام پورے یاد کرتا ہے. لیکن کون یاد کرتا ہے جی؟ کون یاد کرتا ہے؟ سارا سارا دن لنگ جاتا ہے، اسی یاد کیتا کدی نبی علیہ السلام نے؟ سارا گلاں سن لو جی ساڈے کولوں جنیاں سنیاں جاندیاں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. میں آج کے نوجوان سے پوچھتا ہوں تو نے کتنا پڑھا ہے؟ جیسے قبلہ فرما رہے تھے، دیکھو نا ماشاءاللہ اسد بھائی ہیں، اتنے ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، علامہ عارف صاحب ہیں، مفتی آصف. آج تک آپ کو کوئی بندہ ایسا ملا ہے جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پہاڑ نہ ہوں میری تون چ پیڑ رہندی؟ ملا کوئی؟ ویدہ تے پہاڑ ہی کوئی نہیں، لیکن اتنے بڑا پہاڑ جہاں ہے. ہر بندے نے اپنی جیب چ 10 کلو دا موبائل پایا ہے. وہ پہاڑا نہیں لگتا ہے، پہاڑی لگتی. اور یہاں بھی میرے مرشد کریم بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے، اسپیشل نوجوانوں کی. آپ فرمایا کرتے تھے وہ بابا کھ رکھ لے. پنجابی سپیکر بابا کھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کھ رکھیں؟ فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. آپ جو نوجوان بچے بیٹھے ہو بیٹا اس کو اتنا لائٹ نہ لو، یہ اتنی لائٹ بات نہیں ہے. آپ کی پکی بات ہے جی، لاہور میں ایک نہیں میرے خیال سے سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب کالج ہوں ہے نا جی. سپیریئر بھی ہے نا، اسپائر بھی ہے نا جی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، سارے سیانے بچے بیٹھے ہو، آپ نے مجھے جواب دینا ہے. کسی بندے نے یونیفارم پہنا ہو پنجاب کالج کا، اسپائر کالج چلا جائے، کتابیں اللہ دونوں کی ایک ہی ہیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ جناب جنہ دا اولیاء اتھے ہی جاؤ، جنہ والے کپڑے پائے جی اتھے ہی جاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ کو اسپائر کالج کے چوکیدار نے اندر نہیں جانے دیا. اچھا آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے جائیں، کتابیں بھی ایک ہی ہیں، نصاب بھی ایک ہی ہے. پنجاب کالج کا یونیفارم اندر چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب اولیاء ساڈے والا نہیں، جنہ والا اولیاء جاؤ بھی اتھے. تو میں کہتا ہوں آج کے نوجوان کیا ہو گیا تجھے؟ کل کہیں تیرے ساتھ بھی اسی طرح نہ ہو، جب تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ تجھے واپس بھیج دے بھائی جی یونیفارم مدینے والا نہیں، جنہ دا یونیفارم ہی اتھے ہی جاؤ.
کیا رہ جائے گا تیرے پلے؟ کیا رہ جائے گا تیرے پلے؟ چلو جی آپس میں بیٹھے ہیں جی، میں یہاں نہ کسی کی خوشامد کرنی ہے نہ میں نے کبھی کی ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. آج سچ دسو جی سارے، اگر کوئی اٹھ کے بولنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، بول سکتا ہے جی. سچ دسو اے داڑھی نہ رکھن کی وجہ ایک عورت تو علاوہ کچھ ہو رہا ہے؟ بول سکتا ہے جی کو اٹھ کے جی میں تا نہیں رکھن دیا، لیکن بولیو ذرا اپنا اندر پھول کے. ایتھے بھی کوئی ایویں نہیں جی بیٹھا تھا، انہوں نے ملنگ بیٹھا تھا جی. اندر پھول کے بولیو، ایویں نہ کوئی گل کر چڑیو، اپنے اندر ٹیسٹر لا کے بولیو پہلے. اے نہ ہوئے پھر اسی ٹیسٹر لا دئیے ہیں جی. بولو جی کوئی ہے کوئی اور وجہ سوائے ایک عورت نو سونا لگن تو علاوہ جے کوئی وجہ ہو رہا ہے تو دسو پھر اٹھ کے. تو جے پھر یہی وجہ ہے تو پھر میں اج دے نوجوان کہنا او بابا تو کیسا ہے ہوئی، تو انہوں سونا لگنا چاہنا تو انہوں نے نہیں سونا لگنا چاہتا ہے. وہ کتھے او تو کتھے او ہے، کتھے او یار. وہ چلیا 4 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ کول بہن دے ہیں، لیکن اتھے کی یہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں ہیں، فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے میں روح مبارک کی زیارت کرنے گیا، کہتے جیسے پہلی نظر پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا اور اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری ہے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. کوئی زندہ باد، کوئی بات ہی نہیں جی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹیں، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور آگے کاٹ کے یہ نہیں کہتی ہائے ہائے وڈ کتیاں، بلکہ کی کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. وہ اہمی تو نہیں کسی نے کہا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. اوتھے ویکھ کے کٹیاں بھی تے انگلیاں، ایتھے بغیر ویکھیں غازی ممتاز قادری شہید ہیں. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، نعرہ رسالت. کوئی مقابلہ ہی نہیں. 4 دن منہ نہ دھوئے تو کول ہی نہ بیٹھ دے، لیکن اتھے کی یہ ہائے ہائے سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجى وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء. نہ پتر نہ کرو اس طرح، سونی کر کے پوری رکھو. اور دوسری گل جی میری گل یاد رکھی، اور جو کو داڑھی رکھن دی وجہ رشتہ نہ دے،
تے 2 نفل پڑھ کے نا تے درود شریف پڑھ کے مدینہ پاک چٹھی بھیج چھڑی ہے. صرف مدینہ پاک چٹھی بھیج چھڑی ہے. محبوب اسی ہوں آپ دی سنت چہرے تے رکھاں گے تے لوگ ہوں سانو رشتے بھی نہیں دین گے. پاجی جے راتی دروازہ نہ کھڑکیا تے مصباحی جرمدار ہے. ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی میں جرمدار ہاں جی. میں پورے کیمرہ لگا دا جی. میں پورے بھار نہ گل کرن ڈیا جی. ہاں جی کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ بالکل دلیری نہ میرا پتر. ہاں جی بالکل ایک بی بی نو سونا لگن لی نہیں سی داڑھی لوانی کوئی. اسی بی بی نو نہیں سونا لگنا, اسی انہاں نو سونا لگنا ہے. اسی انہاں نو سونا لگنا پتر ہے. کوئی موازن ہی نہیں جی, کوئی گل ہی نہیں. کہاں بی بی کہاں محبوب خدا جی. یہ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا نا, آپ نے وہاں بھی کچھ ایام گزارے, تو آپ کی صاحبزادی تھی شیمہ. تو وہ ان کا کام تھا بکریاں چرانا جی. بس جی جو حضور نبی علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ تو ہو جاتا تھا. کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے وہ وک جاوے. جس نے دیکھا وہ ہو گیا انہیں قادر جائے. وہ حضرت شیمہ بھی جی حسن مصطفیٰ تھا جی, جمال مصطفیٰ تھا. تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں بکریاں چرانے نا حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤں, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی دل نہیں لگتا تھا, وہ نہیں لے جانے دیتی. ایک دن ان کو موقع لگ گیا, حضرت حلیمہ گھر نہیں. اس دن پھر انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے کمالات کا مشاہدہ کیا. اس کے بعد پھر ان کی بڑی کوشش رہی تو اجازت نہیں ملتی تھی, پر ایک دن پھر انہوں نے بھی کیا کیا, دھرنا ہی دے دیا. وہ نہیں بکریاں لے کے گئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی تھی کہ سورج چڑھتا جا رہا ہے, دوپہر ہوتی جا رہی ہے, شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. آخر پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی, مجھے بطور مددگار کسی کا ساتھ چاہیے. آپ فرماتی ہیں شیمہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے, تیرا والد بوڑھا ہو چکا ہے, وہ نہیں جا سکتا, میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا, بات کیا کھل کے ذرا کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر محمد علیہ السلام کو بطور مددگار ساتھ بھیج دو. ہیں ہائے ہائے. حضرت حلیمہ غصے میں. آپ نے فرمایا شیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے, وہ محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے ہیں, بچے ہیں, وہ تیری مدد کیسے کریں گے, بات کیا ہے کھول کے بیان کر. حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن تو نہیں تھی, میں تیری اجازت کے بغیر لے گئی, تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا ہے. اچھا چل بتا کیا دیکھا. اماں تو جانتی ہے باہر کتنی دھوپ ہے, سارا دن میں جل جاتی ہوں دھوپ میں. اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ نکلی نا, جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. کہتی میں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن ذرا دھوپ نہیں لگی, ذرا گرمی نہیں لگی, ٹھنڈک ہی رہی ہیں. اماں نہ بادل اس سے پہلے آیا نہ بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا. اماں میں بھائی محمد علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی, ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, اس کی جب نظر حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی نہ تو آ گیا, آ کے مجھے منت کر کے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان سے تھوڑی سی برکت حاصل کر لوں. پہلے تو میں گھبرائی, پھر میں نے کہا اچھا. اٹھا لیا, آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا, روتا تھا ساتھ, اور کہتا تھا کاش میں وہ زمانہ پاؤں جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے. روتا تھا ساتھ. اور پھر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہتا ہے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. آیا پھر جی وقت ہے, پھر وہ وقت آیا جی. اچھا مختصر میں کروں گا. اچھا پھر کیا دیکھا. اماں تو جانتی ہے یہ بکریاں کتنی حریص ہوتی ہیں, سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اور دوسری اماں ہوتی بھی بڑی شریر ہیں. ایک بکری بھاگ جاتی ہے, میں پکڑ کے لاتی ہوں, دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری پکڑ کے لاتی ہوں, تیسری بھاگ جاتی ہے, تیسری پکڑ کے لاتی ہوں, چوتھی بھاگ جاتی. اماں تھک جاتی ہوں بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. لیکن جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ تھی نا, اس دن بکریوں نے تھوڑا سا گھاس کھایا اور آ کے نا سامنے بیٹھ گئی, کوئی بکری نہیں بھاگی. پھر اماں سارا دن کیا ہوا, میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہے. کتھے یار بی بی ہیں, کتھے محبوب خدا یار, تو بی بی راضی کرن دیا نہیں, وہ تو بی بی راضی کرن دیا تینوں. اور میں قبلہ مفتی عارف ستار صاحب جانتے ہیں جو ہمارا
کٹھا دور تھا، کیونکہ حضرت جی میں میٹرک کر کے آیا تھا، میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا ہمارے کالج میں سیالکوٹ ہی، تو کچھ 6 ماہ گزرے تو سوچ اللہ نے تبدیل کر دی. میں گھر آیا، آ کے امی سے میں نے عرض کی امی جی اجازت ہوئی تو کل تو میں کالج نہیں جانا. وہ گھبرا گئیں، یہ کالج نہیں جانا دینے کی کرنا ہے کی کرنی. پھر میں امی جی اجازت ہوئی تو میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہنا. پھر اللہ نے، لیکن میں نے حضرت جی دیکھا ہے اسپیشلی میرے جو 9th میں ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا صابر صاحب. آپ ہمارے انگلش ٹیچر تھے بھی ہمارے کلاس انچارج. حضرت بڑے سخت تھے حضرت، مجھے اس لیے ذرا اسپیشلی یاد ہے. آپ کا وصال ہو گیا، اگر وصال نہ ہوتا تو میں نے نام بھی نہیں لینا تھا. آپ کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے، جو لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا. آپ کہیں گے ایک ویڈا اوکھا کام بھی نہیں ہے، نہیں بڑا اوکھا سی. 6 آپ نے ایک ہاتھ پہ کھانی ہے بغیر ہاتھ کو نیچے کیے ہوئے. یہ اینج بھی کیتا نہ تو پھر ایک تو اینج ہی رکھنا ہے، تھلے بھی نہیں کرنا. 6 ایک تے کھانیاں نے تو 6 ایک تے کھانی. بڑا اوکھا کام ہوا کرتا تھا جی. اس لیے حضرت جی پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی اور کسی کا لیسن رہ جائے سو رہ جائے، حضرت کا نہ رہے. بھائی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. میں بڑا لمبا سفر کرتا ہوں، پھر بڑا کچھ یاد آتا ہے. تو پھر مجھے یاد آ گیا ایک دن میں بڑا رویا حضرت. جس دن کسی مجھے سبق نہ یاد ہوتا تھا تو کیا کرنا، اس دن فجر ایکسٹرا خشوع خضوع سے پڑھنا، کیونکہ آج سبق نہیں یاد ہے. تو اسکول جب آ جانا نا تو تسبیح درود اور ساتھ دعا کیا کرنی، یا اللہ اج صابر صاحب دا سبق نہیں یاد، 12 سوٹیاں کھادیاں نہیں جاندیاں، تو مالک ہیں تے اج انج کر ہاں سر دی سائیکل ہی خراب کر دے. ٹھیک ہے جی، اللہ مجھے معافی دے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کہنا نہیں یہ گل نہیں ٹھیک، نقصان ہوئے گا سارا دا. بچپن سے اللہ نے صوفی دل دے رکھا تھا حضرت. پھر کہنا یہ چل ربا انج کر دے، سائیکل نہ خراب کر، بارش پا دے. پھر خیال آنا وہ بارش آئے گی تو کنے لوگ نال پریشان ہوں گے. اچھا پھر کہنا اچھا یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بخار آیا غلطیاں معاف ہوندیاں نے، یا اللہ تیز نہ چاڑی مٹھا ہی چاڑی ہیں تو ساڈا بھی بھلا ہو جائے گا تو سادہ دا بھی بھلا. اللہ مجھے معاف کرے جی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن مجھے یاد ہے جی 2 سالوں میں کبھی میری کوئی قبول نہیں ہوئی ہے. بس ایک دن قبول ہوئی، سر کی سائیکل خراب ہوگی، وہ کسی کی سائیکل پہ آ گئے، ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پاڑی گئی ہیں. تو میں حضرت جی اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک انگریزی دا سبق نہیں سی یاد ہوندا کنا ڈر لگتا ہی سامنا کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرنی، یا اللہ اج سر انہوں دا سامنا نہ. وہ یار 12 سوٹیاں ہیں، کچھ جانتے نہیں ملنی ہے. تو آج حضرت اکثر میں سوچ کے ڈر جاتا ہوں، اوہ سلیمان اج کنے سبق نہیں یاد، کل نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے میرے نوجوانوں، کس طرح کرنا ہے پتر. داڑھی والا سبق نہیں یاد، ٹوپی والا سبق نہیں یاد، نماز والا سبق نہیں یاد، والدین کی خدمت والا سبق نہیں. وہ تینوں تے سبق ہی نہیں یاد کوئی، تو کل کس طرح سامنا کریں گے. اس لیے حضرت جی میں پتر اب نہیں بڑکوں کا دور، 75 سال ہو گئے پاکستان بنے. یار کو عملی بات کرو، چھوڑ دو اب یہ باتیں. بڑی ہم نے بڑکیں مار لیں، بڑے ہم نے بے تکے نعرے مار لیے. کوئی عمل کی بات کرو یار. 75 سال ہو گئے، کہاں کھڑا ہے پاکستان یار. اور میں آپ سے کہوں گا یہ 14 اگست آ رہی ہے، او بھائی تجھے 1992 میں یا 1998 میں یا سن 2002 میں سن 2004 میں پیدا ہو کے تجھے کیا پتہ پاکستان کیا ہے؟ تیرے لیے تو ایک مشغلہ ہوگا 14 اگست، تیرے لیے تو ایک فن ہوگا، تجھے تو جناب وہ ہلا گلا کرنے کا ایک موقع ملے. تجھے کیا پتہ 14 اگست کیا ہے؟ اور بھائی جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو 50 لاکھ شہادتیں ہوئی تھیں. تجھے کیا پتہ؟ تو وہ بازار سے لمبا سا طوطا خرید لینا اور پڑا کرتے پھرنا تم نے ساتھ. تجھے کیا پتہ کیا ہے؟ جا کوئی بابا ڈھونڈ وہ تجھے بتائے کہ 14 اگست کیا ہے. جتنے نوجوان پتر 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا. میرا پچھلے سال میرا کلپ موجود ہے جی. میں کسی کو تو چھوڑوں، میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی روتے دیکھا. ہم خود مہاجر ہیں، ہم جموں سے ہجرت کر کے آئے تھے. میرے دادا ابو، میرے والد صاحب کی پیدائش پاکستان کی ہے 1950 یا 51. میرے والد صاحب، میں نے ایک دن اپنے ابو سے نہ فرمائش کی، میں نے کہا ابو جی ڈان کارلس دے شوز لینے. ایویں کہ تو سن لیا میں بھی نہ. ابو تھے جی وہ وابڈا میں ماشاءاللہ اچھی جاب تھی آپ کی، آپ لے گئے. جب اس کی پیمنٹ کر رہے تھے نا تو ابو جی رو پڑے.
میرے دل میں خیال ہے شاید شوز مہنگے ہیں، پیسے زیادہ ہیں ابو جی اس لیے رو پڑے. میں نے ابو جی کا ہاتھ پکڑ دیا. میں ابو جی اگر کوئی شو ہے تو نہیں لیتے شوز، مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے، شوز نہیں عزیز. کہنے لگے نہیں میرا پتر، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے پیسے، بس مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. اس دن پہلی دفعہ مجھے ابو جی نے اپنا بچپن بتایا. میں ابو جی کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے پتر تو تے اج 2500 دے ڈان کارلس دے شوز پانڈے ہیں، میں تو 14 سال دی عمر تک کدی شلوار بھی نہیں سی پائی ہے. میں ابو جی کیوں؟ فرمانے لگے جب ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے نا، ہمارا پاکستان، اسلام کا پاکستان، حضور کا پاکستان، قرآن کا پاکستان، ابو بکر کا پاکستان، عمر فاروق کا پاکستان، عثمان غنی کا پاکستان، مولا مشکل کشا کا پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم تو یہ کہہ کے آئے تھے جی. فرماتے ہم بڑے امیر تھے پیچھے، لیکن ہم جلدی جلدی میں کچھ بھی نہیں لا سکے. میرے ابو جی فرماتے اتنی غربت دیکھی میں نے بچپن میں کہ میری ماں قمیض ہی مجھے لمبی کر کے سلوا دیا کرتی تھی جو شلوار کا بھی کام دیتی تھی. آپ کو کیا پتا جی 14 اگست کیا؟ میرے خاندان میں قبلہ مفتی صاحب ایک اماں جی تھیں، یہ چند عرصہ پہلے فوت ہوئی. جب تک زندہ رہے 93 سال ان کی عمر ہوئی، انہوں نے کسی کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی، جب راستے میں قافلے کو لوٹا گیا تو ان کا بالکل چھوٹا سا بچہ ان کے ہاتھوں سے کو چھین کے لے گیا. جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں آپ نے دروازہ نہیں بند کرنے دیا. اگر کوئی دروازہ بند کرنے لگتا تو اس کو کہہ کے یہ جھڑک دیتی دروازہ نہ بند کر، دروازہ کھلا رکھ، ہو سکتا ہے میرا رشید آئے دروازہ بند دے کے واپس ہی نہ چلا جائے. تجھے کیا پتا پاکستان کیا؟ تیرے لیے تو ایک فن ہوگا، تیرے لیے تو کھیل ہوگا. تو موٹر سائیکل کی پیپڑی نکالے گا، تو اس کا سانسر نکالے گا، تو بڑا سا باجا خریدے گا، تو سر پہ کو پٹی باندھے گا، تو سارا دن لاہور کی سڑکوں پہ دندناتا پھرے گا. اور تجھے کیا پتا 50 لاکھ شہادتیں کیا ہوتی ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزت اڑ جانا کیا ہوتا ہے. اس لیے پتر چھوڑو اب یہ باتیں، بڑی ہو گئیں، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے. اب کو عمل کی بات کرو یار، چھوڑو یہ نعرے نورے، یہ تمہارے کھوکھلے نعرے نہیں وہاں دیکھے جائیں گے، وہاں یہ دیکھا جائے گا اس نے کیا کیا ہے. چھوڑو اب یہ باتیں. اب دیکھو پتر بہت ہو گیا، اب یہ نہیں چلے گا حضرت. اگر کوئی نعرہ لگانا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرو. بالکل اس طرح نہیں ہوگا حضرت. میں نے بڑی دیر پہلے بھی ایک بات کی تھی اور گالیاں بڑی کھائی تھی. نہیں ثابت کرو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب نماز پڑھا رہے تھے، امامت کرواتے کرواتے جب یہاں پہنچے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہچکی بدی اور پھر گر کے بے ہوش ہو گئے. پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے امامت کروائی، نماز مکمل ہوئی. حضرت سفیان ثوری کو ہوش میں لایا گیا. عرض کی تھی حضور بے ہوش کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جب پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہیں آگے سے یہ جواب نہ ہو، خاموش اے کاذب، کیا جھوٹ بولنے کے لیے تجھے میری بارگاہ ملی ہے؟ سارا دن رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور ہمیں آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حکیم کے پاس جانا عین جائز. رزق کی تلاش حضور خود فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت جی. بہت پتر جی باتیں ہو گئی. میں نے اس دن بھی کہا اللہ کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی، اس کا جو دل کرے سو کر دے. وہ ایک حضرت تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پڑھا حضرت جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. میں نے حضرت جی ڈر سے نہ منہ نیچے کر لیا. جب ہم کھانے بیٹھے نا میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار اگوں اے کلام نہ پڑھی، تینوں مینوں اے کلام نہیں سجدہ کوئی. مجھے آگے سے کہتا ہے یہ حضرت کیا اس میں قباحت ہے، آپ کو آتیں ہی پڑ گئی ہیں جو ہے نا وہ کیڑے نکالنے کی، کیا قباحت ہے اس میں؟ میں حضرت قباحت اس میں نہیں ہے، قباحت تجھ میں اور مجھ میں ہے. کیا قباحت ہے جی؟ میں اللہ دے بندے 40,000 پہلے اکاؤنٹ سے منگا لے تو کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. کوئی خدا دا خوف کھا تھوڑا. کیا ہو رہا ہے پتر جی؟ اللہ کیا ہو رہا ہے پتر جی؟ یار سارے جھوٹ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی بولنے ہیں. وہ ساڑھے نہ آئندہ بولن دے نہیں ہیں، سارے ہم نے انہیں سے بولنے ہیں. اب بھائی آؤ تمہیں بتاؤں ان کے منگتے. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ اب طواف بیت اللہ کر رہے تھے، منصور آ گیا حضرت جی، بادشاہ پروٹوکول، طواف رکوا دیا گیا. حضرت سالم نے نہیں روکا، آپ طواف کرتے رہے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا، علم کا بھی اور پھر ساتھ عمل کا بھی روب.
ٹھیک ہے جی. وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا, آ کے کہتا ہے حضرت سارے نے طواف روت کے مجھے پروٹوکول دیتا, تسی نہیں دیتا, میں بڑا خوش ہویا. فرمایا ٹھیک. تو حضرت منو عمل بڑا پسند آیا, بادشاہ وقت کچھ دینا چاہنا وا, منگو. غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. یہ تھے ان کے منگتے. فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی, رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضور میں کہہ رہا ہوں کچھ منگو, تو اس میں دعوت گناہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. یہ تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتا. انہوں نے منگتا پھر تیرے کو کیوں منگے میاں, انہوں پھر تیری جیب وال دھیان کیوں آئے ہیں؟ بہرحال بھائی کیا بندہ کرے ہے. وہ حضرت سالم نے یہ کہہ کے پھر طواف شروع کر دیا. اب بادشاہ بھی طواف, لیکن سکون ابھی بھی اس کو نہیں آیا, کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت بھی میرے منن والے چاہ جائیں. حضرت نے طواف مکمل کیا, مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے, پانی پیا, آپ تشریف لے گئے. لکھا بادشاہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا, پھر کھڑا کر لیا ہاتھ پکڑ کے, کہندا حضرت واقعی غلطی ہوگی, معاف کر دے. فرمایا معاف کیتا. یہ حضرت ہوں تے مسجد چ باہر آئے ہوں ہی مانگ لو. فرمایا اچھا پھر جی تو دینا ہی چاہنا تو پھر تو ہی دس, دین منگا کہ دنیا منگا؟ اور کرتا حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں تو ہمیں آپ سے حاجت ہے. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے, اس میں سے کچھ مانگا. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا او منصور, جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. دعا کرو پتر ہو جائے واقعی انہوں نے منگتا ہے. پھر وہی ہوگا, تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. پھر حضرت جی ان پاکوں کی باتیں سنا کے نا پھر اللہ پھر کہیں نہ کہیں جھلکیں دکھا دیتا ہے ایسوں کی. میں نے بھی دیکھا ہے کیسے. تب میرے پاس نا مہران گاڑی ہوا کرتی, میں سیالکوٹ سے لاہور تقریر کرنے آ رہا تھا. جب میں نے مرید کا کراس کیا نا, مرید کا اور راوی ریان شریف کے درمیان, میں نے دیکھا ایک بابا جی نا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان سے رش کی وجہ سے ہو نہیں رہی تھی. میں نے کہا لے سلیمان اللہ پاک نے نیکی تیرے لیے لکھی ہے. میں جا کے بابے اور کول مہران کھلاری باہر نکل کے لاک کیتا. بابا جی دا ہاتھ پڑیا, کہتے ہیں میں حضور کراس کراواں. میں نے حضرت جی پہلے تو ادھر سے ٹریفک روکی جو کاموں کی سے آ رہی تھی, ٹھیک ہے جی, میں لے کے بابا جی کو دوسری طرف. پھر میں نے ادھر سے روکی جو لاہور سے کالا شاہ کاکو سے آ رہی تھی, میں لے گیا. وہ بابا جی کا نا کھسا ٹوٹا ہوا تھا اور بابا جی کے کپڑوں بھی پھٹے ہوئے تھے. میں نے خیال کیا کہ بابے اور بابا غریب نے, لیکن میں تو پتہ نہیں بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھی حضرت یہ کی شے ہے. میں کہا بابا بابا ہی ماڑا ہے. میں نے یہ نہیں اب یاد پڑتا 1000 تھا یا 500 تھا. میں نے حضرت جی نکال کے نا میں نے بابا جی کی مٹھی میں رکھ کے تو بھاگنا چاہا کہ بابا جی انکار نہ کر دیں, لیکن حضرت انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ دیا اور انہوں نے اشارہ کر کے کہتے ہیں کھلو. میں کھلو گیا. آپ نے حضرت اس طرح رکھ کے نا دونوں ہاتھوں میں اس طرح آپ نے ہاتھ بند کیا اور بس آنکھ بند کر کے کھولی اور آپ نے اس طرح کیا. وہ میرا نوٹ نا مٹی بن کے اڑ گیا. مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں مولوی اسی تو ہے ہی سمجھے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. ہاں جی یہ ہے ہی, واقعی ہے, اسی پتہ نہیں کی سمجھ لیا. کیونکہ اقبال نے کہا تھا جی کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. میرے حضرت جی پردادا شاہ پردہ, بس میں زیادہ نہیں امتحان لوں گا آپ کا, ٹھیک ہے جی. میرے پردادا شیخ حضرت جی وہ بڑے سادہ تھے. حضرت جی بزرگ 2 قسموں کے ہوتے ہیں, کچھ جو حال پہ غالب ہوتے ہیں, کچھ جن پہ حال غالب ہوتا ہے. پھر جن پہ حال غالب ہوتا ہے نا ان کو پھر یہ اپنے ظاہر کی کوئی اتنی ہوش نہیں رہتی ہے, لیکن جو حال پہ غالب ہوتے ہیں پھر وہ اپنا ظاہر بھی بڑا سنوار کے رکھتے ہیں. وہ تھے کہ جن پہ حال غالب آ چکا تھا. وہ جو سر پہ پگ تھی وہ جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ جو کپڑے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے. آپ کی کٹیا تھی چگی جنہوں کہتے ہیں, اب اس میں بیٹھ کے مخلوق خدا کی خدمت فرمایا کرتے تھے. وہ ایک دن ہوا کہ حضرت جی وہاں ایک نا سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب تھی. وہ حضرت کے پاس آیا, بڑا خوش ہوا دیکھ کے حضرت کو نا. تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بابے کا رنگ یہ ہے کہ تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی. انہیں سمجھا بابے اور بابے غریب نے. اور باہر گیا کسی کاکے کو کاپی پینسل منگی, سونا بنان دی ترکیب لکھی, لا کے بابے رن کہندے حضرت قبول فرماؤ. آپ نے فرمایا بھائی سنیاسی آیا کیا؟
عرض کردہ حضرت ویکھو نا پگ بھی پاٹ گئی ہے, کپڑے بھی پاٹے نے, رہندے بھی جھگی چ پے ہو. اے سونا بنان دی ترکیب ہے, جنہ دل کرے گا بنائیو, یہ کسی کا دل نہیں توڑتے. مسکرا کے فرمانے لگے یار اتنے ورل نہیں کانیا چ. انہیں کہا وہ نسخہ سامنے قیمتی شاید ہے, ٹائم لگے گا تو بناواں گے. نہ ٹائم لگنا نہ بنانا, نہ غرض کسی سے واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, تیرے نام سے, تیری یاد سے, نہ ٹائم لگنا نہ بنانا. وہ بڑا خوش گیا. بس جی میں بات میں ختم کر. وہ بڑا خوش گیا کہ لو جی پہلی باری زندگی جی کو چنگا کام بھی کیتا ہے. وہ حضرت جی ٹریول کرتا 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 کچھ سالوں کے بعد گھوم کے نا پھر اسی شہر میں واپس آیا. جب آیا تو دل میں خیال آیا وہ یہ اتنے بابے ہوراں سونا بنان دا نسخہ دیتا ہی, ہوں تک تو بابے ہوراں نے ٹنا دے لحاظ نہ بنا لیا ہونا, لیکن آ کے ویکھیا تو وہی جھگی. خیال آیا نہیں بابے ہوری ٹر گئے ہونے نے, جھگی تو کسی اور نے قبضہ کر لیا ہونا. اندر جا کے ویکھیا تو بابے ہوری. اس ٹائم لوگ بیٹھے ہیں, ذرا بولے یعنی غصہ بڑا لگا. اتنے ویکھیا تو نسخہ بھی ویچی. کہنے لگا یار لوگ منگتے پھرتے نے, میں دیندا نہیں, بابے ہوراں بغیر منگیا دے چھڑیا, بابے ہوراں نے بنایا نہیں, یہ کی ہے. اس ٹائم نہیں بولیا. لوگ ٹر گئے نے تھوڑا جا غصہ کر کے کہندا بابا جی یہ کی کیتا جی. فرمایا کیوں, نسخہ نہیں جی بنایا. آپ نے فرمایا بھائی اسی تو پہلے کیا ہی ٹائم لگے گا تو بناواں گے, سانوں ٹائم ہی نہیں لگیا. چل ہوں تو آئے تو کٹھے ہی بنانے ہیں. مغرب دا ویلا نیڑے سنوں آکھن لگے یار پیشاب آیا تو چلدا نہیں میرے نال, ہیں جی تو کٹھے ہی ذرا آ جانے ہیں, تو چل کے نماز پڑھیے جماعت نے. انہوں لے گئے باہر پیلیاں جی تھوڑا جا اگے بہ کے نا, یہ ستر نہیں کھولیا اپنا. وہ بہ گئے تو انہوں کہنے لگے یار میں پیشاب کرنے بہ گئے تو مٹی دیاں 3 ٹیماں تو چکیاں کوئی نہیں, تو 3 ٹیماں تو پھڑا تاکہ میں پیشاب کر کے تو پھر پاک ہو جاؤں. وہ جناب سنیاسی ٹیماں چکن لی تھلے ہویا تو زمین لشکے پئی. اے کمرے والی سرکار نے یہ بھی کلپ دیتا سی ہے, انہوں کی پتا حضرت جی بابے ہوں کی نے حضرت جی. بھائی جنہیں لاہور ویکھے نہیں انہوں کی پتا لاہور کی, جنہیں ویکھے ہی نہیں انہوں نے اور چھڈو جی تھی ایویں لاہور دیاں تریفاں کرتے ہو, اتنے منارے پاکستان اتنے بادشاہ وہ منوسا سارا کچھ ہے ہی تو نہیں ویکھیا, وہ سارا کچھ ہے ہی تو نہیں ویکھیا, انیا سارا کچھ ہی ہے ہی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور تو نہیں پڑھیا اور تیرے کل اکھاں نہیں ہے انیا, جا کے تو امام احمد رضا خان والی اکھاں لے کے آ, تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کا وہی حال ہے. جس نے نہیں دیکھا اس کو کیا پتہ لاہور میں کیا کیا ہے. تو وہ انہیں تھلے ویکھیا تو زمین پہ لشکے. انہیں کیا وہ یہ کی ہویا, اگے تو مٹی دی سی, یہ کہ لشکن لگ پئی. سجے ویکھیا لشکے, کھبے ویکھیا لشکے. ہوں بابے ہوراں نے کام کیتا دا سی. بابے ہوری کہن لگے سنیاسی بابیا لگتا ہے تو مغرب دی جماعت کھنجانی نہیں. وہ مٹی دیاں ٹیماں پھڑا کیڑی کھیڈے لگ گئے. اس نے ہسی عرض کردہ حضرت جی مٹی پھڑاواں کتوں, مٹی ہے ہی نہیں. فرمایا کیوں, وہ حضرت جی جتھے تک نظر جاتی ہے سونا ہی سونا ہے. فرمایا پھر سونے دیاں 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہندا حضرت جی آپ دے انے مرید نے, پیری مریدی کردے ہو, تانوں مسئلہ نہیں پتا. آپ نے فرمایا کیڑا. یہ حضرت جی سونے نہ استنجا نہیں ہوندا. فرمان لگے سانوں پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہوندا. سانوں پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہوندا. پتہ نہیں پتر اسی پتہ نہیں کی بنا چھڑے. اے ہی حضرت ہے, اے ہی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی, ہن آخری گل تے نال ہی پھر گل ختم. ٹھیک ہے جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بابا جی سیرنا نے روٹی دا پا بھی کمان جانا ہے, میں تو فجر پڑھ کے سو رہنا ہے. ایویں نہ پڑھ کے ٹنگیا ہوئے انہوں نے نہ بھائی. اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار, بڑا بڑا دھیان پوتے. سب نے سویرے آٹے دا پا کمانا. انہیں کہنا مولوی تو تے فجر پڑھ کے سونا ہی, انہوں دا دھیان کیوں نہیں کیتا ہے. ہاں جی پتر ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھو. میں ایک دفعہ شکر گڑھ گیا. اصل میں نام اس لیے نہیں بزرگوں کے لیتا, کچھ لوگ نہیں پسند فرماتے ان باتوں کو. وہ بات سنا کے وعدے بھی لیتے ہیں بھائی جن ادھر جیوندے ہیں نہ لئی ہیں. میں شکر گڑھ گیا, بڑی با کمال شخصیت, بے شمار بے شمار. میں گیا تو آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے فرمانے لگے بیٹا اس بات کا بڑا دھیان رکھنا, اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. فرمانے لگے جوانی میں نے بڑی محنت کی,
اور پھر اللہ نے مجھے فقر عطا فرمایا. دینا تو حضرت کسی کے ذریعے ہوتا ہے نا, اللہ نے پیر و مرشد کے ذریعے. فرماتے فقر عطا ہوا. اس ساتھ پیر و مرشد نے فرمایا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. شکر گڑھ فرماتے ہیں, چلو مثال کے طور پہ حضرت جی آپ کی پنڈی بیعت تھی حضرت. فرماتے ہیں اتوار والے دن نا میں نے ارادہ کیا کہ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنے جاؤں. فرماتے ہیں شکر گڑھ سے میں سیالکوٹ آیا. سیالکوٹ سے میں پنڈی والی گاڑی پہ بیٹھا. گاڑی جا رہی تھی. کہتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا. کہتے میں نے گاڑی والے سے کہا گاڑی روک, میں عصر پڑھنی. اس نے نہیں روکی. فرماتے میں نے 2-3 بار کہا, اس نے نہیں روکی. کہتے میں تھوڑا سا ذرا غصے میں بولا تو مجھے کہنے لگا حضرت جی ووٹنگ کرا لو, جے نماز پڑھنے والے بہتے نے تو روک دیں گا, جے تھوڑے نے تو نہیں روکاں گا. اور فرماتے میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ساری گاڑی کو مخاطب کیا, میں بھی کنے نماز پڑھنی نہیں. کہتے صرف 3 بندوں نے میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کیے, ٹوٹل ہم 4 ہوئے. اس نے گاڑی نہیں روکی. کہتے پھر انہوں کیا ہو رہے میں کیا انہیں تین میں گاڑی روک کے دسنا. فرماتے پھر جو عطا ہوا تھا میں نے گاڑی روک لی. گاڑی روک گئی. کہتے نے وہ کنڈکٹر بھی ڈرائیور بھی اتر کے ویکھن لگ پیا گاڑی نو کی ہوا ہے. کہتے نے میں جناب وہ وضو کیتا, خشوع خضوع نال نماز پڑھی, آ کے گڈی 'چ بیٹھا تو پھر گڈی سٹارٹ کر لی. وہ گڈی ٹر پئی. کہتے نے میں جس ٹائم پنڈی پہنچے نا اپنے پیراں کل, کہتے نے پیر باہر ہی پہ ٹہلن مسجد 'چ غصے نال رنگ. اس کہتے نے میں جس ٹائم گیا حضرت نے جاندے کٹ کے چانڈ میرے منہ تے ماری. فرمانے آپ نے جاتے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور مجھے فرمانے لگے تجھے اس لیے دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرے ہیں, کیوں گاڑی روکی تو نے؟ مسئلے کے تحت تو گاڑی میں بھی نماز پڑھ لیتا, بعد میں کر لیتا. کہ ہیں کسی نے جنازے پہ جانا تھا, کسی کا انتظار ہو رہا تھا, اس لیے تجھے دیا تھا. ادھر دے واپس. کہتے ہیں ادوں دا لیا آج تک واپس نہیں کیتا آپ نے کوئی. ہاں پتہ بڑا ہم اس کو بڑا لائٹ سمجھتے ہیں. نہ اقبال نے کہا نہیں تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. اسی پھنس گئے ہیں پتر, نکلی ہے نا کما وچوں, اور رجوع اللہ کریے, رجوع اللہ. بس آخری بات ختم. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی ہیں جی, قادریوں کے سرتاج ہیں. حضرت جنید بغدادی کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, بھانجے بھی ہیں, حضرت شہزادے ہیں جی شہزادے. میں تو نقشبندیوں کا پتر ہوں لیکن مجھے حضرت سے بڑی عقیدت ہے, بہت پیار ہے مجھے آپ سے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ. مختصر بس جی یہ حضرت جی لازم بات ہے, جب کوئی سلوک کے اصولوں پہ پورا اترے گا اور اللہ اللہ کرے گا تو ایک وقت آئے گا حضرت جی پھر دل کرے گا ان ویکھیے بھی. حضرت یہ لازم ہے جی, یہ لازم ہے. حضور بلے شاہ نے بھی کہا, آپ بھی فرماتے ہیں گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانوں رکھیاں وے. اقبال نے بھی کہا, آپ فرماتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. آپ فرماتے مجھ پہ بھی وہ وقت آیا, اللہ اللہ کرتے میں یہاں پہنچ گیا کہ اب دل تھا کہ وصل ہو. حضرت آپ فرماتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہاں جا کے میں نے عرض کی میں حضرت کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. بس جی آخری بات جی وصل ہوئے. کہتے شیخ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کیا, آپ پھر خاموش رہے. کہتے تیسری بار میں نے پھر عرض کیا, آپ پھر خاموش رہے. اب بھائی مریدی کے آداب یہی تھے کہ آپ بھی خاموش ہی رہتے. پھر کہتے ہیں میں چوتھی بار نہیں بولا, اجازت لی, 10 بوسی کی, میں واپس آ گیا. کہتے تسبیح لی, میں نے پھر اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ 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 اللہ. اب فرماتے ہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا, کیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے ہیں خیال مجھ پہ اتنا غالب ہوا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اب فرماتے ہیں میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر ایویں خیال نہیں آیا, کچھ ہے تو خیال آیا, چل پھر آج ٹیسٹ کرنے اپنے آپ کو کہ میں بخیل ہوں کہ نہیں. کہتے میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. اب فرماتے دوبارہ تسبیح پکڑی, ایک بندہ آ گیا, اس نے آ کے 50 سونے کے سکے پیش کیے. فرماتے میں نے کہا لے نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا. فرماتے میں 50 سونے کے سکے اٹھا کے نہ کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے ہیں آگے کیا دیکھتا ہوں میرے شیخ حضرت جنید بغدادی خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا جی اس سے بہتر کون ہے, آپ کو پیش کرتا ہوں, جہاں آپ کی مرضی ہوگی آپ خرچ فرما دیں گے. کہتے میں گیا اور میں نے آگے جا کے نا عرض کی حضور قبول فرما لیں. کہتے حضرت جنید بغدادی ذکر فرما رہے تھے, اتنے محتاط لوگ ہیں, آپ نے ذکر نہیں روکا. کہتے آپ نے آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ سکے نائی نو دے دے. کہتے میں نے کہا
وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے. حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی. کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. جس کو ایک چاندی کا سکہ دینا آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر اسی پھر ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہیں اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہیں اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں وصل کی کرتا ہے. جا وصل ابھی بڑی دور ہے. پتر اسی بھی پھنس گئے تھے. اور میں گل ذرا کوڑی کرن لگا ہوں. خیر میں اج نہیں بننی آپ کوئی اپنی پگ چ پھس گیا ہے, کوئی اپنی ڈگریاں چ پھس گیا ہے, کوئی اپنے حج چ پھس گیا ہے, کوئی اپنی عمریاں چ پھس گیا ہے, کوئی اپنے نفلاں چ پھس گیا ہے. نکلو پتر یہ نکلو یہ نکلو پتر اور اپنے اللہ وال رجوع کرو. اور سب سے جو جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے نا جتنے بچے بیٹھے بچ میں بھی وہ ہے اخلاص. حضرت پھر حضرت جنید بغدادی کسی نے حضرت جنید سے پوچھا حضرت اخلاص کتوں سیکھیا سی جی؟ آپ فرماتے ہیں ایک نائی کلو سیکھیا سی. کیا ان کے سار تھا یار ان کے مزاج میں. فرماتے ہیں نائی کلو سیکھیا سی. عرض کی تھی حضور ہو کے میں. فرماتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور حال یہ تھا کہ بال اتنے بڑھ چکے تھے کیونکہ میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے ہی نہیں تھے. کہتے حضرت نے مجھے فرمایا جاؤ جنید پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تھے نہیں. کہتے میں ایک نائی کی دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. اب فرماتے جب میری جانب متوجہ ہو نا میں نے سلام کر کے کہا میں نے کہا اوے تو بڑے بال پیسے لے کے کٹے نے آج پہلی باری میرے اللہ واسطے کٹ دے ہیں. اب فرماتے رو پڑا نیچے آیا میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا. جس کے بال کاٹ رہا تھا نا یہ نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا. میں اس کو اٹھا دیا مجھے کرسی پہ بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. روتا جائے ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسوں کے لیے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا جنید کبھی رب وقت لایا نا تو میں ضرور اس کو اس کا بدلہ دوں گا. آپ فرماتے ہیں پھر وقت آیا مجھ پہ میں شیخ بنا پورے بغداد کا شیخ شیخوں کا شیخ پیروں کا پیر بنا میں. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک گٹھلی تیار کی اس میں پیسے ڈالے لے کے آیا بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سلام کر کے کہا مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں آپ شیخ جنید ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ کہتا ہاں مجھے یاد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے بڑھائی اور میں نے کہا یہ اس کا بدلہ قبول کر لے. آپ فرماتے ہیں مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک تو آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. اخلاص ہے اخلاص ہے اخلاص لے آؤ اخلاص لے آؤ. باتیں تو بہت کرنے کو ہیں لیکن کیونکہ میں اگلے سال بھی آنا ہے انشاءاللہ تو ایسا نہ ہوئے میں اگلے سال آواں تے آئے کوئی نہ وہ تو چھڑدا ہی نہیں تو چھڑدا ہی نہیں. اللہ رحم فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہیں جی جس سے بات شروع ہوئی تھی اسی پہ میں ختم کرنے لگا. روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجنی تے پتر جے پھر وہ چٹھی کدی سرگی جائے نا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا ہے. ہاں جی وہ بھائی اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. امام اہل سنت نے بات ہی ختم کر دی. آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. وہ بھائی آپ غیر نہیں ہیں اللہ کے لات عزا منات آپ غیر نہیں ہیں اللہ کے آپ محبوب ہیں اللہ کے. اور تو غیر میں اور محبوب میں فرق ہی کوئی نہیں کر رہا ہے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلائی
دربار محمد عربی دا ہے اٹھ سرگی اٹھ اور پیجر دیاں تھے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے وما علینا الا البلاغ المبین